الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹے پارے میں چوتھا رکوع سورہ النساء کا 24واں اور آخری رکوع چل رہا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 173 تک ہوا ہے. آیت نمبر 173 کے بعد ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. اوپر کی آیات میں یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا تھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عقیدت میں ماننے میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بندہ نہ کہہ کر کے خدا ہی کہنا شروع کر دیا. اوپر کی آیتوں میں اس کی تردید تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی بندگی سے ذرا بھی شرم نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی پہ اپنی عزت اور اپنا فخر سمجھتے ہیں. یہی حال فرشتوں کا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے. وہ مخلوق جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے، تکبر کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے مواخذہ کریں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہوتے تو وہ اللہ کی مقبول بندے بھی نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی نجات بھی نہ فرماتا. لہذا اب جو لوگ ان کو بندگی سے نکال کر کے خود خدا کا درجہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں. اور جو ان صحیح باتوں کو مانیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور جو ان باتوں سے منہ موڑیں گے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ساری انسانیت کو مخاطب کیا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام تو اپنے اپنے زمانے میں گزر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نہیں بنایا تھا، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے دین کو ان کو دین لے کر نہیں بھیجا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. یہی الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، سارے انسانوں کے پیغمبر نہیں تھے. سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ان کو جو ہے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. اب جو قیامت تک کے لیے جس کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور جن کے ذریعے سے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال معلوم ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح جو ہے ان کی تعلیمات ملتی ہیں، وہ یہ پیغمبر ہیں جو اللہ نے اب بھیجے ہیں. اور ان کی پیغمبری کو جانچنا ہو، ان کی نبوت کو سمجھنا ہو تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق، اور خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے معجزات ہیں، قرآن کریم کا نزول ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی حکمت کی باتیں ہیں، ان میں غور کر لو تمہیں خود کھل کر کے یہ بات سامنے آ جائے گی. اور ایسی واضح حجت جس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، جس میں کوئی جو ہے تذبذب نہ رہے، بلکہ تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک صفت بیان فرمائی، لفظ برہان. برہان کے معنی آتے ہیں واضح دلیل، حجت، اور ایسی قطعی دلیل کہ جس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے، کوئی کانٹا نہ رہ جائے، اس طرح بات کلیئر ہو جائے. تو نبی کریم علیہ السلام کو سراپا برہان کہا گیا ہے کہ آپ کھلی ہوئی دلیل ہیں. یعنی خود اب نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو سمجھنے کے لیے خود دلیل الگ سے نہیں چاہیے، خود آپ دلیل ہیں. جیسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج خود اپنے سورج ہونے پر دلیل ہے، سورج کی روشنی بتا رہی ہے کہ یہ سورج ہے. تو ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کی سیرت، کردار، آپ کی پوری زندگی بتا رہی ہے کہ آپ حق پر ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی واضح دلیل اپنے پاس سے بھیج دی ہے، اور صرف پیغمبر نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے جو ہے تم لوگوں کی طرف
ایسی روشنی بھیج دی ہے کہ وہ روشنی تمہیں واضح راستے پر لے چل رہی ہے، جس میں راستے میں کوئی شبہ نہیں رہ جائے کہ یہ روشنی کے ذریعے سے اس روشنی کے واسطے سے تم اپنی منزل کو پا سکتے ہو۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو برہان کہا گیا اور قرآن کریم کو نور کہا گیا۔ ایک اور آیت آنے والی اسی چھٹے پارے میں کہ ہم نے جو ہے کتاب نازل کی اور نور نازل کیا۔ تو وہ کتاب اور نور جو اللہ رب العزت نے ایک جگہ کتاب اور نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک روشنی کتاب کی شکل میں نازل فرمائی اور ایک واضح حجت نبی کی شکل میں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کے لیے انسان کو صرف کتاب بھی کافی نہیں اور صرف ذات بھی کافی نہیں۔ انسان صرف کسی شخصیت کو مانے اور اللہ کی تعلیمات و کتاب کو نہ مانے تو وہ ہدایت کو نہیں پائے گا، اور صرف کتاب کو مانے جیسے پرویزی فرقہ اہل قرآن حسبنا کتاب اللہ نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو صرف کتاب کو مانے اور ذات کو نہ مانے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نہ مانے تو بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس برہان بھی آئی اور اللہ کی طرف سے نور بھی آیا۔ بعض لوگوں نے اس کے الٹا تفسیر کی ہے، الٹا تفسیر کے معنی یہ کہ برہان سے مراد قرآن لیا اور نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو لیا۔ یہ معنی بھی صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ایسی واضح حجت ہے جس سے حقائق کھلتے ہیں، توحید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ آج دین اسلام میں جتنی توحید باقی ہے، کسی بھی مذہب میں توحید اس شکل میں باقی نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات جتنا قرآن کرتا ہے کسی بھی اور کتابوں میں، اور یہ اتنی توحید کی یہ جو ہے باتیں، معرفت کی یہ باتیں نہیں ملتی۔ تو بہت واضح انداز میں قرآن کریم مفصل اور محکم اور جو ہے مستحکم انداز میں اپنی بات کو رکھتا ہے، جس سے اور بار بار وہ ایک بات کو مختلف پیرائے میں مختلف اسلوب میں بیان کرتا ہے، جس سے اطمینان بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی ذات کو نور کہا گیا، کیونکہ نور جو ہے روشنی جس کے ذریعے سے منزل کو طے کیا جائے کہ انسان کتاب پڑھ کر کے اس کو شبہ لگ سکتے ہیں، کتاب پڑھ کر کے اس کو سمجھنے میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب اس کو پریکٹیکل دیکھ لے گا، نبی کریم علیہ السلام کے نمونے میں اس کو جو ہے اس علم کو عمل میں سامنے آ جائے گا۔ اور جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا کچھ تذکرہ فرمائے، کانا خلق القرآن، کہ جس قرآن کو تم علمی شکل میں، کتابی شکل میں، نقوش میں دیکھ رہے ہو، حروف کی شکل میں، اس کو تم اگر زندہ جو ہے پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتے ہو، بس وہی قرآن، یہ عملی قرآن ہے، یہ علمی قرآن ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو نور کہا گیا۔ نور کے معنی یہ نہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت آمنہ کے لال نہیں ہیں، یہ معنی نہیں ہوتے نور کے کہ آپ کوئی اور مخلوق ہو گئے۔ نور آپ کی صفت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آپ کی صفت، جیسے آپ کی صفت سراجم منیرہ اور برہان اور آپ کے 99 صفاتی نام ہیں، تو ایک صفاتی نام آپ کا نور بھی ہے۔ اب وہ نور کے معنی کوئی یہ نکلنے لگ جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نور ہے، بشر نہیں ہے، خام خواہ کی بحث ہے۔ آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، نور ہے اپنی صفات، کمالات، اپنی ہدایت کی روشنی کے اعتبار سے، اور آپ بشر ہیں جنس اور اپنے جو ہے انسان ہونے کے ناطے سے، کہ آپ جو ہے حضرت زینب، حضرت کلثوم، رقیہ اور حضرت فاطمہ کے والد ہیں، حضرت علی کے جو ہے خسر ہیں۔ تو جو ایک انسان کی صفات و لوازمات ہوتی ہیں وہ تو ہے، لیکن اوصاف کے اعتبار سے اب کسی کو کہہ دیا جائے، کسی انسان کی تعریف میں مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل اتنے سیدھے اللہ میاں کی گائے ہیں، اب کوئی گائے کے لفظ سن کر کے کہنے لگ جائے کہ یہ انسان نہیں ہے، گائے ہے، تو یہ تو تماشا ہو جائے گا۔ ایسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر نور قرآن نے کہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ کی بشریت کی اور آپ کی انسانیت کی نفی کر دی جائے، اور پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی آنا چاہیے، یہ بشر کے بجائے دوسری مخلوق کیسے آ گئی، نمونہ تو انسان ہی بنے گا۔ تو بہرحال یہ بات ضمناً آئی، تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کی صفتوں کو ذکر کر کے بتایا کہ انسانوں، اور انسانوں سے کہہ کر تمام انسان مراد ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہ دین اور یہ قرآن اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات،
یہ کسی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ اسی لیے جو انسان ایمان نہیں لا رہے ہیں، چونکہ وہ مخاطب ہے اسی لیے پکڑے جائیں گے۔ اگر وہ مخاطب ہی نہیں ہوتے تو پکڑے کیوں جاتے؟ اگر ان سے ان کو ماننا، قرآن کا ماننا غیر مسلموں کے لیے ضروری نہ ہوتا تو غیر مسلم اللہ کے یہاں پکڑے بھی نہیں جاتے کہ ان کے لیے ماننا ضروری نہیں تھا۔ قرآن تو مسلمانوں کے لیے تھا، قرآن سب کے لیے ہے، اور آپ کی ذات سب کے لیے۔ جب سب کے لیے تو جو نہیں مان رہا ہے وہ اس سے پکڑا جائے گا، اللہ کے یہاں اس سے حساب ہوگا۔ فرمایا گیا انسانوں، تمہارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے واضح دلیل اور جو ہے کتاب، ایک روشن کتاب جو حق کو واضح کر رہی ہے وہ آ چکی ہے۔ اب جو ایمان لا رہا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہے اور دین کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے تو یقیناً اس نے اپنی نجات کا سامان کر لیا۔ اللہ اپنی رحمت سے جنت میں اس کو داخل کریں گے اور مزید فضل عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں اس کو عطا فرما دیں، اور دنیا کے اندر وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا اور آخرت میں سیدھے راستے پر چل کر جنت کے راستے کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات و قرآن کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح حجت کی شکل میں نبی کی ذات آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس ایک روشنی نازل کر دیا، یعنی قرآن نازل کر دیا، مبینہ، جو بہت واضح طور پر راستے کو بتانے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان لے آئیں گے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے، غیر اللہ سے مانگنا یا غیر اللہ کو خدا بنانا یہ حرکت نہیں کریں گے، شرک سے پاکیزہ زندگی گزاریں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، سو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پاس سے، اپنے طرف سے رحمت میں یعنی جنت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور مزید فضل ان کو عطا کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو بتائے گا، اپنی طرف آنے کے لیے ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا، دنیا کے اندر بھی سیدھے راستے پر چل کر کے پھر سیدھے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم انا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن۔ اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔